بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں، اپنے قابو میں کیسے کریں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر یوتھ کے لیے، نوجوان کے لیے، اس لیے کہ اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے کہ یوٹیوب کھولو، فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، طرح طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے نگاہوں کو، آپ کی شرم و حیا کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو آج کے دور میں کہیں چوک چوراہے پر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے ہی آپ کے سامنے کافی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کی نگاہوں کی حفاظت کو لوٹنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک انسان اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرے، اپنے نفس کو کیسے قابو میں کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اسٹیپس جانیں گے جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ملے گی، اس کو صحیح کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ملے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ وقت کو خالی نہ گزاریں، اس لیے کہ سوچتا وہ ہے جو خالی بیٹھا ہوتا ہے، جو فرصت میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں، آپ اپنی بکس پڑھتے رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مصروف رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی کلاس وغیرہ کی پڑھائی کرتے رہیں، تو اس سے آپ کو وقت نہیں ملے گا سوچنے کا۔ دوسری چیز، اگر بیٹھے بھی تو تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اگر بیٹھے ہیں تنہائی میں تو موبائل وغیرہ اس طرح سے چلائیں کہ اچھی چیزیں دیکھیں۔ اس لیے کہ بہت ہی زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ایڈ آ جاتا ہے، ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ایک نوجوان جو اپنے نوجوانی کے عمر میں ہے، پیک پہ ہے، اس کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ول پاور ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہوگا تب آپ کنٹرول کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اس کے اندر، وہ ہے ول پاور، یعنی قوت ارادی، کہ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہے، قابو کرنا ہے۔ اگر کوئی غلط لت میں لگ جاتا ہے، کسی غلط چیز کو کرنے لگتا ہے، تو اس کو اس کے دلدل میں اور بڑھتا نہ چلا جائے، بلکہ کوشش کرے کہ اسے کیسے صحیح کرنا ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے قوت ارادی میں پختہ ہونا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ میں اس چیز کو چھوڑوں گا تو چھوڑوں گا، میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا تو کروں گا۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، مصروف رکھیں، بیزی رکھیں۔ اب مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی چیز میں مصروف ہو جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مصروف ہو جائیں جو خود جو ہے ان سب چیزوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو خود پریشان ہیں، جو خود بیمار ہیں ان سب چیزوں کے، تو وہ اور آپ کو خراب کر دیں گے۔ آپ اچھی چیزوں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، آپ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ مشغول رہیں، آپ بیزی رہیں، اچھی چیزوں میں بیزی رہیں۔ دوسرا کام کرنا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، ان سے کچھ سیکھنا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنا ہے، ان کے تجربات سے سیکھنا ہے، ان سے گائیڈنس لینا ہے کہ وہ لوگ کیسے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ اس لیے کہ تجربہ جو ہے وہ عمر گزارنے پہ ملتا ہے، تو آپ بجائے یہ کہ آپ اس عمر کو گزارے پھر تجربہ حاصل کریں، جو حاصل کر چکا ہے، جو تجربہ حاصل کر چکا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو صحبت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ ویسے ہی بن جاتے ہو جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو۔ جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب نکھار آتا ہے، ان کے اندر دینی تعلیم کی جو ہے بہت زیادہ، ان کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ علم سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، بدمعاش لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لفنگے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی جو صحبت کی وجہ سے وہ اثر ان کے اوپر دکھتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو صحبت کو اپنی اچھی کریں۔ پہلی چیز، آپ مشغول رہیں، مصروف رہیں، اپنے کاموں میں بیزی رہیں، اور دوسرا کام ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم خرچ کریں، ٹائم اسپینڈ کریں۔ تو آپ کا جو وقت ہے وہ جب بیزی ہو جائے گا، اور چیزوں سے جب آپ دور ہوتے جاؤ گے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی چیز میں لگ گئے ہوں۔ ایک ایسا انسان ہے، ایک نوجوان ہے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے،
تو اسے ان سب چیزوں کی کم ضرورت پڑے گی، لیکن پھر بھی شروعاتی دور میں ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ماں باپ کو اور پیرنٹس کو، استاد کو بھی بتانا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ نوجوانی کو گمراہی کہا گیا ہے۔ بچپن تو کھیل کود میں نکل جاتا ہے، اور جو جوانی کی عمر ہے وہ گمراہی کی عمر ہے۔ اس عمر میں انسان بھٹک بھی سکتا ہے، سنور بھی سکتا ہے، اور بڑھاپا تو پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اچھا کیا ہے تو خوشی ہوتی ہے، برا کیا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی ریٹرننگ کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ پھر سے ہم جوان ہوں اور پھر سے عبادت کریں، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وقت پہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیڈیا آنا اور وقت پہ آئیڈیا آنا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو جو بھی انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کریں، کنٹرول کریں، تاکہ بڑھاپے میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو، اپنی زندگی کو لے کر افسوس نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو تنہائی میں نہ گزارے۔ اگر اس کے اندر اتنا ول پاور ہے تو وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے روحانیت، اپنے اندر کو پاک کرنا، اپنے اندر کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ آپ کو ملے گا اللہ کی عبادت سے، وہ آپ کو ملے گا مراقبہ کرنے سے، وہ آپ کو ملے گا اپنے آپ کو اطمینان دے کر اللہ کی یاد کرنے سے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ وہ انسان جس کا نفس کنٹرول نہیں ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو آپ روزہ رکھیں، اس سے آپ کی نفسانی خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا، دوسرا آپ کا نفس جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ آپ کو تاریخ میں ملیں گے ایسے اللہ کے ولی ہیں جو ہفتے میں ایک دن، 2 دن، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک دن افطار کرتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے کا معاملات اگر آپ اپنائیں تو صحت کے لیے بھی کافی فائدہ ہے، اور آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی فائدہ ملے گا۔ تیسری چیز یہ روحانیت ہے، اس کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نفس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی جگہ پہ جائیں، اچھے جو ہے پیلیس پہ جائیں، ہریالی جگہ پہ جائیں، تو صحیح چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہی چیزیں آپ کے دماغ میں بھرتی ہے۔ آپ سفر کریں، ادھر ادھر سفر کریں، اچھی جگہ کو وزٹ کریں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جائیں، نیک لوگوں کی جگہ پہ جائیں، اسلامک تاریخ کی کوئی مشہور مسجد ہو وہاں جائیں، یا کوئی اور جگہ ہو وہاں جائیں۔ تو یہ سارے خیالات جب آپ کے دماغ میں اچھے خیالات بھر جائیں گے تو برے خیالات کو بھرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے مائنڈ میں اچھی چیزوں کو بھریں، تو جب اچھی چیزوں کو بھریں گے تو نکلیں گی بھی اچھی چیزیں۔ تو ان 3 چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ ایک تو آپ جو ہے مشغول رہیں، مصروف رہیں، بیزی رہیں۔ بیزی کس میں رہنا ہے، مشغول کس میں رہنا ہے، تو آپ اچھی چیزوں میں بیزی رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ مشغول رہیں، اچھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مصروف رہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت، یعنی اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کے اندر بدلاؤ کب آئے گا، تبدیلی کب آئے گی، جب آپ اپنے سے اونچے لوگوں کے ساتھ ملیں گے۔ اپنے طرح کے لوگ یا اپنے سے نیچے والے لوگ، تو اس سے آپ کے اندر نکھار نہیں آ سکتا ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے سے اوپر والے سے یہ کوشش کرنا ہے کہ ایک اسٹیپ جو آپ سے آگے لگتا ہے کہ ہاں یہ علم میں ہم سے آگے ہیں، یہ تجربہ میں ہم سے آگے ہیں، یہ پرہیزگاری میں ہم سے آگے ہیں۔ آج ہم برابری کرتے ہیں دولت کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر، کاش ہم برابری کرتے کسی کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر کہ وہ نیکی میں کتنا سبقت لے گیا۔ جو پہلے کے لوگ تھے وہ دینداری میں مقابلہ کرتے تھے کہ اچھا اس نے تہجد پڑھی ہے تو میں اشراق بھی پڑھوں گا، میں چاشت بھی پڑھوں گا، میں اوابین بھی پڑھوں گا، یہ مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اپنے سے اوپر ایک لیول ہو تو ان لوگوں کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے روحانیت، مراقبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے مزارات پہ جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائیں، ان پر درود پڑھیں، جب بھی غلط وسوسے آئیں تو استغفار پڑھیں اور درود پڑھیں۔ یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی اگر غلط وسوسے آتے ہیں، شیطان آپ کو بہکاتا ہے، اس لیے کہ 2 چیز ہیں جو آپ کے نفس کو برباد کرتی ہے۔ ایک تو شیطان ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے، دوسرا انسان ہے جو آپ کے دوست، برے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے نفس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ایک اور بھی ہے جو اپنے اندر کا شیطان ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ماریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو